بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 32 یعنی 32ویں قسط حاضر ہے۔ پھر جب کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد مسلح محافظوں نے کمرے کا قفل توڑا تو سبکتگین دیوانہ وار اندر داخل ہوا اور مشعل کی روشنی میں نظام شاہ کو دیکھ کر چیخ اٹھا، شیخ آپ یہاں؟ نظام شاہ انتہائی زخمی حالت میں فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ سبکتگین کی چیخ سن کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور حزب عادت مسکرانے لگے۔ امیر غزنی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم فقیر ایسے ہی مقامات پر رہتے ہیں، تمہیں میری حالت دیکھ کر تعجب کیوں ہوا؟ سبکتگین گھٹنوں کے بل جھکا، اس کے دونوں ہاتھ نظام شاہ کے قدموں پر تھے۔ یہ سارے زخم میرے جسم پر آئے ہیں شیخ، اللہ نہ کرے کہ تمہارے بدن پر کبھی کوئی زخم آئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ امیر سبکتگین نے انہیں سہارا دیا، تمہیں زخموں سے بچانے کے لیے تو ہم نے یہ زخم کھائے ہیں۔ نظام شاہ کی قوت برداشت دیکھ کر سبکتگین رو پڑا۔ پھر غزنی کا یہ درویش اس طرح باہر آیا کہ امیر کا ایک ہاتھ نظام شاہ کی کمر کے گرد تھا اور نظام شاہ کا ایک ہاتھ سبکتگین کے کاندھے پر تھا۔ نظام شاہ بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ آخر اس کشمکش میں ان کے کئی زخم کھل گئے اور بدن سے چپکا ہوا پیرہن دوبارہ رنگین ہوتا چلا گیا۔ باہر آ کر نظام شاہ نے دیکھا کہ سردار تبریز اور دوسرے باغی عمرہ زنجیریں پہنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ شیخ یہ ہے بدترین زمانہ شخص سردار تبریز، آپ کا مجرم۔ امیر سبکتگین نے غزنی کے رئیس اعظم کی طرف بڑی حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اس سے آپ کے ایک ایک زخم کا حساب اس طرح لوں گا کہ تاریخ کے اوراق میں اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر جذب کر لیں گے اور پھر آنے والی نسلوں کو بتائیں گے کہ اہل اللہ کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے۔ نہیں امیر، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ نظام شاہ نے ایک نظر سردار تبریز کی طرف دیکھا اور وہی تبسم ان کے چہرے پر ابھر آیا۔ بس سادگی ہی سادگی اور معصومیت ہی معصومیت تھی۔ سردار تبریز پر میرے کسی زخم کا حساب واجب نہیں۔ میں نے اس شخص کو معاف کیا۔ میرے اس عمل پر اہل دنیا میں سے کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ ضرور گواہ ہے۔ سردار تبریز نے درویش کی باتیں سنی، جسے وہ غزنی کا شعبدے باز اور بازار ضرورت میں دن رات بکنے والی کوئی ارزاں جنس کہہ کر پکارتا تھا۔ اب اس سردار تبریز کا سارا جاہو جلال لٹ چکا تھا اور اب اس کے پاس اعزاز ندامت کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ مجبوراً اس نے سر جھکا لیا۔ امیر سبکتگین نظام شاہ کے علاج کے لیے انہیں قصر شاہی لے جانا چاہتا تھا، مگر غزنی کے درویش نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹی نگار خانم کے پاس جانا چاہتا ہوں، وہ کئی دن سے شدید انتظار کی اذیت میں مبتلا ہوگی۔ سبکتگین نے محمود کی نگرانی میں تمام باغیوں کو زندان کی طرف روانہ کیا اور خود نظام شاہ کے ساتھ ایک پالکی میں سوار ہو کر اس خستہ سے مکان کی جانب چلا جہاں نگار خانم بڑے کرب کی حالت میں اپنی زندگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غریبوں کے ایک محلے میں امیر غزنی کو دیکھ کر ہلچل سی مچ گئی۔ پھر جب پالکی گھر کے اندر پہنچی اور نظام شاہ سبکتگین کا سہارا لے کر نیچے اترے تو نگار خانم بے اختیار چیخ اٹھی، بابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے اور آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ نگار خانم اس قدر مضطرب تھی کہ اس نے فرما روائے غزنی کی موجودگی کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ نظام شاہ اپنی مخصوص مسکراہٹ کے پردے میں تمام زخموں کو چھپا لینا چاہتے تھے، مگر امیر سبکتگین نے مختصراً سب کچھ بتا دیا۔ پھر شاہی طبیب کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کے زخموں کو علاج کرے۔ اس کے بعد اس نے نظام شاہ سے اجازت طلب کری۔ شیخ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے زخموں پر اپنے ہاتھوں سے مرہم رکھوں اور دین و دنیا کی ایک سعادت عظیم حاصل کروں، مگر غزنی کے چند فتنہ پردازوں نے اچانک میرا کام بڑھا دیا ہے۔ ہاں تم جاؤ۔ نظام شاہ اسی والانہ انداز میں مسکرائے، ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے۔ امین نے نظام شاہ سے مضافہ کیا اور باہر نکل آیا۔ سبکتگین کے متعین کردہ محافظ بھی امیر کے سلام کے لیے حاضر ہو گئے تھے۔ اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، سبکتگین نے ان محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو تقریباً ایک ماہ سے نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ تم نے بڑی جان افشانی سے اپنا فرض ادا کیا، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ محافظوں نے اپنے امیر کے حضور رخصتی سلام پیش کی اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔
یہ وہی چند محافظ تھے جنہیں دیکھ کر سردار تبریز کو محسوس ہوتا تھا جیسے غزنی کا نصف لشکر نگار خانم کے مکان کے چاروں طرف پہرا دے رہا ہے۔ یہ نظام شاہ کی بڑی کرامت تھی، مگر سردار تبریز اپنی فطرت اور گمراہی کے سبب اس کرامت کا مشاہدہ نہ کر سکا، اور اس کی یہی کم نظری اسے عبرتناک انجام کی طرف کھینچے لیے چلی جا رہی تھی۔ دوسرے دن امیر سبکتگین نے دربار آراستہ کیا۔ اس میں سردار تبریز اور دوسرے باغیوں کا مقدمہ پیش ہوا۔ سبکتگین نے اپنے برابر قاضی عدالت کی مسند قائم کی۔ سارے مقدمات کا فیصلہ قاضی عدالت شیخ مجدد احمد ہی کرتے تھے، مگر اس مقدمے کا منصفانہ فیصلہ خود امیر سبکتگین کرنا تھا۔ تاہم اس نے قاضی شیخ مجدد احمد کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ دربار میں طلب کیا۔ تھوڑی دیر بعد تبریز اور مملکت باغی عمرہ اس طرح دربار میں لائے گئے کہ ان کے پیروں میں زنجیریں بج رہی تھی اور بارے ندابت سے سر جھکے ہوئے تھے۔ امیر سبکتگین نے اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہر غزنی کے ایماندار اور غیور باشندوں، ایک نظر ان کی طرف بھی دیکھو جو مملکت کی فلاح کے دعوے کرتے تھے، مگر در پردہ ملک کی سالمیت اور یکجہتی کے تناور درخت کی جڑیں کاٹ رہے تھے۔ یہ اللہ کی بے مثال شان کرم ہے کہ جس نے مجھے بروقت خبردار کر دیا اور میرے کمزور ہاتھوں میں اتنی طاقت دے دی کہ ان کی گردنوں تک پہنچ سکے۔ ابھی امیر سبکتگین کے الفاظ کی گونج باقی تھے کہ سردار تبریز بحیثیوں کی طرح چیخ اٹھا، ہم شرفائے مملکت پر یہ ایک سنگین تہمت ہے۔ میں قاضی عدالت شیخ مجدد احمد سے احتجاج کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو سبکتگین پر اعتبار نہیں۔ وہ ایک تنگ نظر حکمران ہے۔ دنیا داروں کو یہی اصول ہے کہ وہ جن دوستوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تخت شاہی تک پہنچتے ہیں، اقتدار ملتے ہی سب سے پہلے انہی کو قتل کرا دیتے ہیں تاکہ ان کے ماضی کی بستیوں پر گہرا پردہ پڑا رہے اور بے خبر عوام یہ نہ جان سکیں کہ ان کے حکمران کے روشن چہرے کے پیچھے ایک مسخ شدہ اور کریہ چہرہ بھی موجود ہے۔ سردار تبریز اس طرح بول رہا تھا جیسے کوئی مجرم نہ ہو، بلکہ سبکتگین نے خود کے خلاف کوئی سنگین سازش کی ہو۔ میرا جرم یہ ہے قاضی صاحب کہ میں نے ایک نشست میں سبکتگین کو غلام زادہ کہہ کر پکارا تھا۔ سردار تبریز نے شیخ مجدد احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر میری اسی لغزش زبان نے امیر کے دل میں گرہ ڈال دی، اور اب یہ کم ظرف انسان اسی گرہ کو میری گردن کے لیے پھانسی کا پھندا بنا دینا چاہتا ہے۔ پورے دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ محافظ سپاہی اپنی اپنی نشستوں پر کھڑے پہلو بدل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ شمشیروں کے قبضوں پر جمے ہوئے تھے اور نظریں سبکتگین کے چہرے پر مرکوز تھیں کہ امیر کا ہلکا سا اشارہ ہو اور وہ باغیوں کی گردنیں اڑا دیں۔ اسی لیے میں شیخ مجدد احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مسند انصاف پر جلوہ افروز ہوں اور میرے مقدمے کا فیصلہ کریں۔ سردار تبریز دوبارہ بولا، میں سبکتگین کی حیثیت کو بالکل تسلیم نہیں کرتا کہ اس مقدمے وہ خود ہی مدعی ہے اور خود ہی منصف۔ وہ جس طرح چاہے گا میرے خلاف گواہ پیش کر دے گا اور جس طرح چاہے گا فیصلہ سنا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس وقت ایک غیر جانبدار شخص کو آواز دے رہا ہوں، اور وہ غیر جانبدار شخص صرف آپ ہیں، شیخ مجدد احمد۔ آپ کے سوا پوری مملکت میں کوئی غیر جانبدار نہیں۔ شیخ، میری محرومی تو دیکھیے کہ آج مجھے اپنے سائے پر بھی شک ہے۔ سب کے سب اقتدار اور طاقت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ آگے بڑھیے اور اس مملکت کو سب سے بڑی ناانصافی سے بچا لیجیے۔ سردار تبریز ایک نہایت عیار انسان تھا، اس لیے موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی نئے نئے ہیلے تلاش رہا تھا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شیخ، آپ بھی قیامت کے دن توقع رسوائی پہن کر اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ پھر اس وقت آپ کو قدرت کی گرفت سے کون بچائے گا؟ سردار تبریز کا لہجہ اس قدر جذباتی تھا کہ چند لمحوں کے لیے اہل دربار بھی شک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے ذہنوں میں بھی یہ خیال ابھرنے لگا کہ کہیں ذاتی دشمنی کی آڑ لے کر سبکتگین سردار تبریز اور دوسرے عمرا کو قتل تو نہیں کرنا چاہتا۔ خود شیخ مجدد احمد کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا اور وہ سردار تبریز کی مسلسل فریاد سے مضطرب ہو کر اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے تھے۔ شیخ، آپ تشریف رکھیں۔ امیر سبکتگین نے مجدد احمد کے احترام کے باوجود خوش لہجے میں کہا، قاضی عدالت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک مجرم کی جھوٹی تقریر سے متاثر ہو کر رسم انصاف کو فراموش کر دیں۔ آپ اسی مسند پر بیٹھ کر اس شخص کے سوال کا جواب دیں۔ بغاوت یا دیگر فوجی نوعیت کا کوئی مقدمہ میرے حلقے اختیار میں نہیں آتا۔ شیخ مجدد نے سردار تبریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
یہ محض ایک فریب ہے کہ امیر غزنی نے عدالت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ سردار تبریز کی چال بھی ناکام ہو گئی تھی، مگر اس نے فوراً ہی ایک بہانہ تلاش لیا۔ باغی ابو مسلم تھا، اس لیے وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ پھر مجھے کس جرم میں زنجیریں پہنائی گئی ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی سالار غزنی کے بیٹے سے ہو رہی تھی؟ اہل دربار دیکھیں کہ کیسا ظلم ہے۔ سردار تبریز نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا جیسے کوئی گداگر کسی انسانی مجمع کے سامنے بھیک مانگ رہا ہو، تمہارا یہ پرہیزگار امیر در پردہ ایک غاصب اور لالچی انسان ہے۔ یہ مجھے بغاوت کے جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے میری بے اندازہ دولت پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ سردار تبریز بہت دیر تک اسی انداز کی الزام تراشیاں کرتا رہا۔ پھر جب وہ خاموش ہوا تو امیر سبکتگین نے غزنی کے سپہ سالار حارث بن شعبان اور دوسرے اعلیٰ فوجی افسروں کو سر دربار طلب کر لیا۔ ان تمام باغیوں کو اسی رات حماد بن ساریہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ حارث بن شعبان نے کسی جھجک کے بغیر اعتراف کر لیا، سردار تبریز ہی بغاوت کا بنیادی مجرم ہے۔ اسی شخص نے ابو مسلم جیسے جانباز کو گمراہ کیا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ ابو مسلم کو تخت پر بٹھا کر درپردہ حکومت کرے۔ حارث بن شعبان کے بعد ترکمان بن داؤد اور دوسرے باقی عمرا نے بھی سردار تبریز کے خلاف گواہیاں پیش کی۔ اس دوران سردار تبریز پاگلوں کی طرح چیختا رہا کہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور سبکتگین کی تلوار کے خوف سے میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں۔ سبکتگین نے ترکمان بن داؤد اور دیگر عمرا کے حق میں اسی وقت فیصلہ سناتے ہوئے کہا ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ لوگ زندگی چاہیں تو ان کی ساری جائیداد ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کر دی جائے اور پھر یہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کے باقی دن گزارے۔ تمام عمرا نے دولت پر زندگی کو ترجیح دی اور سبکتگین کی شمشیر قہر سے اپنی گردنیں محفوظ رکھی۔ مال و متاع لٹ جانے کے باوجود وہ خوش تھے کہ سودا بہرحال بہت سستا تھا۔ پھر سبکتگین نے سردار تبریز کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا اللہ گواہ ہے کہ میں اس سے اپنے کسی ذاتی رنجش کا حساب نہیں لے رہا ہوں۔ اس کے بقول میں غلام زادہ ہی صحیح، مگر اب میرے دل میں ہلکا سا بھی عکس سے ملال نہیں کہ اللہ نے مجھے بے پناہ آزادی بخش دی ہے۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں بولا تمام اہل دربار گواہ رہے کہ اس شخص کے خلاف اسی کے دوستوں اور حامیوں نے شہادت دی ہے۔ میں ان شہادتوں کی بنیاد پر سردار تبریز کو موت کی سزا سناتا ہوں، ایسی موت جو مجرموں کے لیے باعث عبرت ہو اور بے گناہوں کے لیے سبق۔ اور تو دے بھی کیا سکتا ہے احسان فراموش؟ سزا موت کا سن کر سردار تبریز اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور سر دربار امیر سبکتگین کو گالیاں دینے لگا۔ میرے بے پناہ وسائل نے تجھے تخت غزنی تک پہنچایا اور پھر تو نے میری ہی پشت پر وار کر دیا۔ اگرچہ پشت پر وار کرنے کی بات خود سردار تبریز پر صادق آتی تھی، لیکن خوف و دہشت نے اس کی عقل مار ڈالی تھی۔ پھر جب چیختے چیختے سردار تبریز کی آواز بیٹھ گئی تو امیر سبکتگین نے اپنے خصوصی کارندوں کو حکم دیا سردار تبریز کے تمام قیمتی اثاثے ضبط کر کے سرکاری خزانے میں داخل کرو۔ ان ضبط شدہ رقموں سے ہتھیار اور گھوڑے خریدے جائیں کہ غزنی کی حفاظت کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے۔ بس اتنی رقم چھوڑ دو کہ اس کے بیوی بچے آسودگی کی زندگی بسر کر سکتے۔ آخر ان کا کیا قصور ہے؟ میں دوسرے جابر حکمرانوں کی طرح نہ تو اس کی بیوی بچوں کو تحت ایک کروں گا اور نہ انہیں بھکاری کی طرح دنیا میں پھراؤں گا۔ ان کے لیے کھلی معافی ہے اور امان ہی امان ہے۔ پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا۔ تمام حاضرین رکی ہوئی سانسوں کے ساتھ امیر سبکتگین کا فیصلہ سن رہے تھے اور اس کے عظیم الشان محل کا ایک مختصر حصہ اہل خانہ کے سر چھپانے کے لیے رہنے دو اور باقی حصے میں ایک شاندار مدرسہ قائم کرو کہ اس طرح علم کی توقیر ہوتی ہے اور طالب علم تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے حکم دیتے ہوئے کہا سردار تبریز کا منہ کالا کر کے اسے 3 دن تک غزنی کی گلیوں میں پھراؤ۔ نقیب چیخ چیخ کر رعایا کو بتائیں کہ یہ شخص کی سزا ہے جو ایک فلاحی مملکت سے غداری کر رہا تھا، اور یہ شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ شخص کی سزا ہے جو اللہ کے دوستوں پر مشق ستم کرتا تھا۔ یہ کہہ کر امیر سبکتگین نے نظام شاہ پر کیے جانے والے تشدد کی پوری تفصیل سنا دی۔ اہل دربار جو بہت دیر سے تخت کے عالم میں بیٹھے تھے نظام شاہ پر کیے جانے والے مظالم کا ذکر سن کر چونک اٹھے، پھر ان کے چہروں پر نفرت کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ اکثر درباریوں نے زیر لب کہا لعنت ہو تجھ پر سردار تبریز، جب اس کی رسوائی کی مکمل تشہیر ہو جائے اسے تخت دار پر کھینچ دو،
امیر سبکتگین کی پرجلال آواز گونجی، پھر اس کی لاش کو اسی حالت میں چھوڑ دو تاکہ غزنی کے چیل کوے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ بڑا عبرتناک منظر تھا۔ غزنی کے رئیس اعظم سردار تبریز کو منہ کالا کر کے ایک بدہیت خچر پر بٹھا دیا گیا اور پھر سرکاری کارندے اس معتوب شخص کو گلی گلی لیے گھوم رہے تھے۔ غزنی کی فضا کچھ دیر کے لیے پرسکون ہو جاتی تھی اور پھر اچانک شاہی نقیبوں کی بلند آوازوں سے گونجنے لگتی تھی، یہ اس شخص کی سزا ہے جو فلاحی مملکت کا غدار تھا، اور یہ اس شخص کا حشر ہے جو اسلامی نظام کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہ اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے دوستوں کو شعبدے باز کہتا تھا، ان کے پاکیزہ جسموں کو مشق ستم بناتا تھا۔ سردار تبریز پر یہ قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، زمین ہلائی جا رہی ہے اور مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر بھاگ رہے ہیں، اور تمام مردوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے ہیں۔ سردار تبریز خود کو بھی ایک مردہ ہی سمجھ رہا تھا، بس فرق تھا تو اتنا کہ بروز حشر اٹھائی جانے والے مردوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور سردار تبریز کے گناہوں کا حساب اس کے چہرے پر لکھ دیا گیا تھا۔ غزنی کے بے خبر باشندے جو سردار تبریز کے چہرے کی سیاہی سے اس کے اعمال کا حساب نہیں کر سکتے تھے، انہیں شاہی نقیبوں کی پرشور آوازیں ساری تفصیل سمجھا دیتی تھی۔ پھر جب سردار تبریز کی ماتمی آوازیں بند ہو گئیں تو سرکاری کارندے چیخ چیخ کر کہنے لگے، ابھی تو تیری رسوائیوں کے کھیل کا بہت بڑا حصہ باقی ہے۔ اپنے آپ کو سب سے کامیاب بازیگر کہتا تھا نا، مگر اب اپنی ناکامی بھی دیکھ اور تقدیر کی بازیگری بھی۔ اس طرح سردار تبریز کو 3 دن تک سب جگہ پھرایا گیا، پھر چوتھے دن اس کو تختہ دار پر پھانسی دے دی گئی۔ اس موقع پر غزنی کے ہزاروں باشندے موجود تھے۔ پھر جب سردار تبریز کی گردن کھنچ کر لمبی ہو گئی اور آنکھیں حلقوں سے نکل پڑی اور جسم ساکت ہو گیا تو امیر سبکتگین نے معززین شہر اور عام رعایا کے سامنے طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، اے غزنی کے رہنے والوں، تم سے میرا کوئی رشتہ عام رشتہ نہیں، تمہارا اور میرا رشتہ ایک باپ اور اس کے رشتے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ منصب عمارت پر فائز ہونے کے باعث تم سب میرے لیے اولاد کا درجہ رکھتے ہو، مگر ایسی اولاد جسے ایک باپ صراط مستقیم پر گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ جب تک سعادت مند اور فرما بردار رہو گے، اس وقت تک تمہارا یہ باپ تمہاری خاطر دنیا کے تمام آفات و مصائب برداشت کرتا رہے گا۔ میری اس بات پر یقین کر لو کہ میں کسی بھی دستے ستم کو تمہاری طرف بڑھنے نہیں دوں گا، اور تمہارے جسموں کو مسائل کی دھوپ میں جلنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا سائبان ہوں، اور تمہارے گھروں کو لٹنے نہیں دوں گا کہ میں تمہارا پہرے دار ہوں، اور تمہاری آنکھوں کو بے خواب نہیں ہونے دوں گا کہ میں امن و عافیت کا سفیر ہوں اور سکون و راحت کا نغمہ گر ہوں۔ یہ کہہ کر چند لمحوں کے لیے امیر سبکتگین خاموش ہو گیا اور پھر انتہائی پرجلال لہجے میں ہجوم سے مخاطب ہوا، تم سب پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ میں اقتدار کا غاصب نہیں ہوں، مجھے تمام امراء مملکت، افواج غزنی اور رعایا کا کھلا تعاون حاصل ہے۔ جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے، میرے اور ان کے درمیان رنجش اور قدورت کی بس ایک ہی بنیاد تھی کہ وہ اپنی گمراہیاں اور عیش پرستیاں ترک کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے، اور میں انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ پھر انہیں ان کی بے لگام نفسانی خواہشات نے فریب میں مبتلا کر دیا اور وہ میری زندگی کے در پہ ہو گئے۔ اب اللہ نے کسے سر بلند کیا اور کسے ذلیل کر دیا، یہ سارے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آج میں تم سے ایک عجیب سوال کرتا ہوں، میرا سوال ذرا بہت غور سے سنو۔ کیا میں نے تم میں سے کسی شخص کو کوئی آزار پہنچایا ہے؟ اور کیا کسی کمزور انسان کے حقوق غصب کیے ہیں؟ اور کیا سرکاری خزانے لوٹ کر اپنے گھر کو بھر لیا ہے؟ اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو سریعام کہہ دے، رب کائنات کی قسم میں اس کی شکایت دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ایک ایک سوال کا جواب دوں گا۔ جرأت و ہمت کے ساتھ آگے بڑھو، میں تمہاری خاموش زبانوں کو آج بے پناہ طاقت گفتار دیتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، مجھے آئینہ دکھاؤ اور میرا اعمال نامہ میرے منہ پر مار دو۔ یہ کہ اگر امیر سبکتگین نے ہجوم انسانی پر نظر ڈالی۔ خدا حافظ۔